بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاک نیوز۔ لاہور میں ڈکیتی کی وارداتیں جو سوشل میڈیا نے ناکام بنائیں، اس بارے میں مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل ہاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت اور سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں 22 اور 23 اگست کی درمیانی رات فیصل ٹاؤن کا علاقہ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ اکبر چوک کے قریب ایک گھر کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور گھر کے اندر اور باہر سے مسلسل فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ پولیس کے اسپیکر فون سے لگاتار ایک اعلان کیا جا رہا تھا جس میں ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے کو کہا جا رہا تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فائرنگ کا تبادلہ ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان ہو رہا ہے۔ تھانہ فیصل ٹاؤن کے ایس ایچ او رانا قادر نے اس رات کے مناظر دہراتے ہوئے اردو نیوز کو بتایا کہ میں ایک مجلس پر سیکیورٹی کی ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہا تھا کہ اچانک وائرلیس پر کال چلی کہ فلاں گھر میں ڈکیتی ہو رہی ہے اور میری پوزیشن سے یہ گھر صرف 1 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اسی وقت میں نے اپنے تھانے کی فورسز کو اکٹھا کیا اور ہم گھر کے باہر پہنچ گئے۔ جب ہم گھر کے باہر پہنچے تو گھر کے مالک حاجی اقبال بھی گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس وقت گلبرگ کے علاقے میں تھے جب ان کے گھر میں واردات کا آغاز ہوا۔ حاجی اقبال نے اردو نیوز کو بتایا کہ میں گلبرگ سے فیصل ٹاؤن کی طرف نکل رہا تھا کہ اچانک میری بیٹی ڈاکٹر خدیجہ نے فیملی کے واٹس ایپ گروپ میں میسج کیا کہ ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی بیٹی کو کال کی تو انہوں نے مجھے جو صورتحال بتائی وہ بہت خوفناک تھی۔ میں نے اسی وقت ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کال کی اور ڈکیتی کی واردات کا بتایا اور خود بھی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی تھا۔ پولیس اور میں خود بھی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ مسلسل پولیس رابطے میں آ گئی۔ 4 سے 5 منٹ میں جب میں گھر کے باہر پہنچا تو پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ ایس ایچ او رانا قادر بتاتے ہیں کہ ہم نے اندر کی صورتحال جاننے کے لیے ڈاکٹر خدیجہ کو واٹس ایپ کال پر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر کے ملازم کو ڈاکوؤں نے باندھ دیا ہے اور میرے بھائی سلمان کو گن پوائنٹ پر میرے کمرے کے باہر رکھا ہے اور مجھے دروازہ کھولنے کے لیے دھمکا رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت پولیس فورس گھر کے چاروں طرف پھیلا دی۔ پولیس کی نقل و حرکت ڈاکوؤں نے جلدی بھانپ لی اور فائرنگ شروع کر دی۔ رانا قادر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ پہلا فائر مجھ سے 1 فٹ دور بیرونی دیوار کو لگا کیونکہ اس وقت تک ہم گیٹ کھول کر اندر آ چکے تھے۔ پولیس نے جوابی فائر کیا لیکن ساتھ ہی ڈاکوؤں کو اسپیکر فون پر سرنڈر کرنے کا بھی کہا لیکن وہ نہیں مانے اور فائرنگ جاری رکھی۔ یرغمال بنائے گئے سلمان کے مطابق جیسے ہی ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھا تو فائرنگ کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور میری طرف ان کی توجہ کم ہو گئی۔ میں بھاگ کر پہلی منزل پر چڑھا اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میرا فون ڈاکوؤں کے پاس ہی تھا۔ ایس ایچ او رانا قادر نے ڈکیتی واردات کی مزید تفصیلات بتائی کہ ڈاکو گھر کی پہلی منزل پر پہنچ گئے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پولیس پہلے ہی چھت پر موجود ہے۔ انہوں نے ساتھ والے گھر پر چھلانگ لگائی۔ یہ 2 ڈاکو تھے، ایک فائرنگ سے کور دیتا، دوسرا چھلانگ لگاتا، پھر پہلا چھلانگ لگاتا، دوسرا کور دیتا۔ یہ فائرنگ کا تبادلہ کوئی آدھا گھنٹہ جاری رہا اور بالآخر دونوں ڈاکو مارے گئے۔ رانا قادر نے بتایا کہ کل 4 ڈاکو تھے۔ 2 ڈاکو باہر پہرے پر تھے جو پولیس کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ مرنے والے ڈاکوؤں کی شناخت سلمان اور ساجد کے نام سے ہوئی جو کہ ضلع قصور کے رہائشی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور کے اسی علاقے فیصل ٹاؤن میں رواں سال 15 جون کو ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں 2 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ایس ایچ او فیصل ٹاؤن رانا قادر بتاتے ہیں کہ وہ واردات بھی ڈرامائی تھی۔ اس گھر کی ایک عورت سیلف آئسولیشن میں تھی اور ان دنوں کرونا کا زور تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس لڑکی کا نام صبا تھا اور انہیں جیسے ہی اندازہ ہوا کہ نیچے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں تو انہوں نے فیس بک پر سٹیٹس اپڈیٹ کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 15 پر کالز کا بھونچال آ گیا۔ ہر اس شخص نے 15 پر کال کی جو انہیں جانتا تھا اور فیس بک پر ایڈ تھا۔ رانا قادر بتاتے ہیں کہ پولیس 3.5 منٹ میں اس گھر کے باہر پہنچ گئی اور 15 منٹ تک ڈاکوؤں نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ شاید 1-2 گولیاں بھی چلیں لیکن جانی نقصان نہیں ہوا۔ جب ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا کہ وہ نہ تو فرار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ ایس ایچ او کے مطابق میری لاہور کی پوسٹنگ میں یہ 2 واقعات 3 ماہ کے وقفے سے ہوئے اور دونوں میں سوشل میڈیا کی وجہ سے پولیس کا رسپانس بہت زیادہ بہتر رہا۔
میں تو یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ جب بھی آپ کسی دشواری سے دوچار ہوں تو اپنے حواس پر قابو رکھیں اور سوشل میڈیا کو ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ کی بات بیک وقت بہت سی جگہوں پر دیکھی اور سنی جا رہی ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ہاک نیوز۔